إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم۔ سب محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بچے بھی درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ درمیانی وقفہ اپنی مرضی سے گزارے۔ انسان کی زندگی کی مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح، اگر جوان آدمی چراغ شام ہے تو بوڑھا آدمی تو چراغ صبح ہے، کسی بھی وقت اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے، ایک اپنے علم، اپنے تجربے اور اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ وہ زندگی دکھوں والی، تکلیفوں والی، ٹینشن والی، ڈپریشن والی زندگی، اور ایک زندگی اللہ کے حکموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ وہ زندگی سکھ والی، سکون والی، اطمینان والی اور مزے والی زندگی ہوتی ہے۔ اب ہر بندہ چاہے گا کہ میں سکھ سکون والی زندگی گزاروں، بچے بھی یہ چاہتے ہیں۔ عموماً لوگوں بچوں سے بیان نہیں کرتے، بچے بھی توجہ سے بات کو سنو، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ آپ سے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون والی زندگی ہو، ہمیں پریشانی نہ آئے، ہم جو ہے ہمیں سبق اچھا یاد ہو جائے، قاری صاحب سے ڈانٹ نہ پڑے۔ تو بچوں کیونکہ زیادہ آئے ہیں اور پہلے آئے ہیں تو اس لیے بچوں کا زیادہ حق بنتا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں، وہ مقرب بن جاتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے دو تین چیزیں ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی فرماتے ہیں، بچوں سے کچھ چیزیں اگر وہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون ڈال دے گا۔ ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، جب وضو ٹوٹے وضو کرے، اور وضو کو صحیح طریقے سے کرے، بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ، بسم اللہ کلمہ پڑھ کے، اور اس لیے نیت ہو کہ میں پاک صاف ہونا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ اچھا وضو کریں گے اتنا زیادہ قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، جتنا زیادہ اچھا وضو کریں گے اتنی زیادہ آپ کو نماز میں مزہ آئے گا۔ کیونکہ وضو، بچے تو باتیں کرتے ہوئے آپس میں وضو کرتے ہیں، فرشتے ایسے چادر تان کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بات کی ایک فرشتہ کو نہ چھوڑ دیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، چار باتیں کی تو فرشتے تو چلے جاتے ہیں کہ یہ تو وضو کرتا ہوا بھی اللہ کو نہیں یاد کر رہا، وضو کرتا ہوا بھی باتیں کر رہا ہے، تو پھر ناقص وضو ہوتا ہے تو پھر تلاوت بھی ناقص ہوتی ہے، وضو ناقص ہوتا ہے تو نماز بھی ناقص ہوتی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے؟ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح ناقص وضو کے ساتھ کامل نماز نہیں ہو سکتی۔ کامل وضو ہوگا تو نماز بھی کامل مکمل ہوگی۔ تو اس لیے بچوں کو چاہیے کہ ایک تو وضو صحیح طریقے سے کریں، اور دوسرا جھوٹ نہ بولے کبھی۔ مذاق میں جھوٹ بول دیا، دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بول لیا، ویسے ہی ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیا۔ قرآن میں آتا ہے، جس قرآن میں کو پڑھتے ہو نا اسی میں لکھا ہوا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر لعنت برستی ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو جائیں گے اگر جھوٹ بولیں گے۔
اور قرب قیامت کی علامت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی جھوٹ کے نئے نئے نام رکھ کے بندے اس کو بولیں گے۔ جیسے رشوت ہے تو رشوت کو رشوت نہیں کہتے، جھوٹ بولتے ہیں چاہ پانی کو، چاہ پانی دیتی جاؤ جی، تو چائے پانی کہنے سے رشوت جائز ہو جائے گی؟ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کا نام خوبصورت رکھ لیا۔ اس لیے سود سود ہے، لیکن سود کا نام پرافٹ رکھ دیا، انٹرسٹ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا انگریزی میں سود کو پرافٹ کہنے سے وہ سود پرافٹ بن جائے گا؟ اسی طرح کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی کوئی خامی بیان کرنی، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور قرآن سورہ حجرات میں فرمایا جو غیبت کرتا ہے ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ تو غیبت کا نام گپ شپ لڑانا، کمنٹس دینا، اور عورتوں نے غیبت کا نام بدل کے دکھ سکھ رونا رکھ دیا۔ دکھ سکھ روتے روتے اپنے ایمان کا ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو بچے بھی ہمیشہ جھوٹ بولنے سے بچے، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا کم از کم یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک شرارتی بچہ تھا، وہ بھیڑیں بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا میں مذاق کرتا ہوں، شور مچایا کہ بھیڑیا آ گیا میری بھیڑیں کھا رہا ہے، بھیڑیا آ گیا بھیڑیں کھا رہا ہے۔ لوگ ڈنڈے لے کے آئے تو آگے وہ ہنس پڑا کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس نے ایسا کیا، پھر ایک دفعہ ایسا کیا، ایک دو دفعہ تو لوگ آئے، پھر ان کو پتہ چل گیا یہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو واقعی بھیڑیوں نے اس کی بکریوں پہ حملہ کر دیا، چیر پھاڑ کر دیا، وہ شور کرتا رہ گیا، لیکن اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کے اپنا اعتبار اور اعتماد خراب کر دیا تھا۔ تو جھوٹ بولنے سے بندے کے اوپر پھر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ تو بچے بھی بہت سے بلا وجہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو دوسری بات بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ادب کریں، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، اپنے سے بڑے بھائیوں کا ادب، معاشرے میں چچا ہے، ماموں ہے، یا علماء ہے، یا قاری حضرات ہیں، ان کا ادب ہو۔ تو تین باتیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حافظ بنا دے گا۔ تین باتیں کیا ہیں؟ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز بھی اچھی ہو جائے گی، تلاوت بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ بہترین انسان بن جائیں گے۔ تین باتیں تو بچے یاد رکھیں۔ باقی بڑے لوگ جو ہیں وہ بچوں کو سکھانے والے بنے، ہم بچوں کے لیے مثال ہیں۔ دیکھیں بچے سادہ کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، اس پر جو لکھ دو گے وہی لکھا جائے گا۔ ایک دفعہ تبلیغی بھائی گشت کرتے کرتے کسی کے گھر کنڈی کھٹکھٹائی تو بچہ چھوٹا نکلا، انہوں نے کہا ابو کو باہر بھیجو۔ وہ جا کے کہنے لگا جی داڑیوں والے لوگ آئے ہیں، آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ والے ہیں، تو ابو نے کہا جاؤ بیٹا کہہ دو کہ میرے ابو گھر میں نہیں ہیں۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ تھا، اب اس کو تو جھوٹ بولنا نہیں آیا تھا، چھوٹا بچہ، وہ جا کے باہر کہنے لگا میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں، میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ اب اس بچے کو جھوٹ بولنا ہی نہیں آیا کیونکہ سادہ تھا، تو اس نے وہی بات کہہ دی باہر جا کے کہ میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب جو ابا جھوٹ بولے گا تو وہ بیٹا نہیں جھوٹ بولے گا بعد میں۔ پہلی دفعہ تو اس کو جھوٹ بولنا نہیں آیا، بعد میں اس کو بھی تجربہ ہو جائے گا جھوٹ بولنے کا۔ تو آج لوگ جھوٹ بولتے بس ریڈنگ پہ کھڑے، آج ہر کوئی بندہ سیانا ہے، انٹرنیٹ پہ ہر چیز ملتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ اور جی میں نے 100 روپے میں خربوزے خریدے، بس 100 روپے میں ہی آپ کو دے رہا ہوں۔ بھئی تو ساری دن جھک مار رہا ہے یہاں کھڑا، اگر جتنے میں خریدے اتنے میں بیچ رہے تو کس لیے کھڑا ہے؟ اب جھوٹ بول دیا۔
حالانکہ 50 روپے کلو اس نے خریدے ہوں گے، اب یہ 100 روپے دے رہے، اور جھوٹ بول کے اپنے رزق میں بے برکتی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، برکت نہیں رہتی، کیونکہ برکت تو اللہ نے ڈالنی ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز میں برکت ہوتی ہے نا تو اللہ مصیبتیں، تکلیفیں، ایکسیڈنٹ، یہ چیزیں کم کر دیتا ہے، بیماریاں کم کر دیتا ہے، تھوڑی سی تنخواہ میں بندے کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ نہیں بولنا، خاص سیریس ہو یا مذاق میں ہو، کسی طرح بھی ہو، بہترین زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ کے قریب نہیں آنا۔ اور منافقوں کی علامتوں میں سے یہ پہلی علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کا دوسرا رکوع، پہلے 5 آیات متقین مومنین کے لیے، دوسری 2 آیات کافروں کے لیے، باقی دوسرا رکوع سارا منافقوں کے لیے۔ اور منافق کیسے بنے؟ بما کانوا یکذبون، کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے وہ منافق بن گئے۔ اس لیے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اگر اس حدیث پہ آپ عمل کر لیں تو آپ پکے مومن بن جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پکے منافق کی 3 علامتیں، خواہ وہ نماز پڑھے، خواہ وہ روزہ رکھے، خواہ وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ پکا منافق ہے۔ اگر تینوں علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اگر ایک علامت ہے تو وہ اتنا ہی منافق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بولے جھوٹ بولے، یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت کہ جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور تیسری علامت کہ امانت میں خیانت کرے، کوئی چیز آپ کے پاس رکھے آپ اس میں ڈنڈی مار جائیں۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں، جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہو جائے گا۔ اب جھوٹ تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ اگر جھوٹ کے بغیر کاروبار نہ چلتا تو اللہ جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیتے۔ اس کا مطلب کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چل سکتا ہے، ہم چلاتے نہیں ہیں۔ دوسرا وعدہ خلافی کرنا۔ اچھا، عام گفتگو میں بھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو غلط ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی بندہ جی میں 1 منٹ میں آیا، کئی تو کہتے میں 1 سیکنڈ میں آیا، بھائی سیکنڈ تو بات کرتے کرتے ہی گزر گیا، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ تو عام گفتگو میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو جھوٹ ہو۔ بھائی 1 سیکنڈ میں آیا، 1 سیکنڈ میں آپ آ سکتے ہیں، تو یہ کہنا چاہیے کہ میں تھوڑی دیر میں آیا۔ اب تھوڑی دیر 5 منٹ بھی ہو سکتی ہے، 10 منٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو متعین نہ کرے کہ میں 1 منٹ میں آیا یا 1 سیکنڈ میں آیا، کیونکہ اس سے جھوٹ ہو جائے گا۔ تو بات کرے سچ بولے، وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی نہ کرے، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، تو آپ پکے مرد مومن بن جائیں۔ اگر اس کے الٹ کل بن جائیں گے تو منافق ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، بڑے بڑے صحابہ کو اپنے بارے میں منافقت کا شبہ رہتا تھا، وہ ڈرتے رہتے تھے اللہ سے کہ کوئی ایسی بات تو ہم نے نہیں کر دی جس سے ہم منافق ہو گئے۔ اب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے خلیفہ ہیں۔ ایک مفکر، یورپی مفکر کہتا ہے کہ اگر 10 سال اور حضرت عمر زندہ رہتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیتے، اتنی انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ لیکن جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اس کی علامت ہوگی وہ اللہ سے ڈرے گا، جو نیک نہیں ہوگا وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ تو حضور نے ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان، ان کو بتا دیا تھا کہ یہ بندہ یہ منافق ہے، نام بتا دیا تھا۔ اس لیے وہ جس جنازے میں شامل ہوتے تھے تو لوگ شامل ہوتے تھے، اگر وہ نہیں جنازے میں شامل ہوتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس کا ہم جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے
اور یہ جا کے کہا کہ حذیفہ میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ مجھے منافقوں کے نام بتا دے، کیونکہ وہ راز ہے، اب نبی کا راز ہے تو نبی کا راز تو نہیں کھولنا چاہیے، بس اتنا مجھے بتا دے اشارے سے کہ کہیں عمر فاروق کا نام تو ان میں نہیں ہے، کہ منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یعنی اتنا خوف خدا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو چل چل کے یہاں لائن پڑ گئی تھی، رو 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 کے اللہ کے آگے ڈرتے تھے کہ میرے سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ حالانکہ حضرت کا عدل مشہور ہے، عدل فاروقی، کہ ذرا سا بھی وہ جو ہے بے عدلی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ عدل و انصاف کرتے تھے۔ تو بھائی یہ صفات، مرد مومن کی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مرد مومن نہیں بن جاتے۔ جیسے پہلی کلاس میں داخلہ لیں، دوسرے دن کہیں کہ مجھے ایم اے کی سند دو، کوئی دے گا آپ کو؟ 16 سال پڑھنا پڑے گا، سال بعد امتحان دینا پڑے گا، کلاس میں پاس ہوں گے، اگلی کلاس ہوتے ہوتے 16ویں میں پہنچے گا۔ اسی طرح کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے، اب مرد مومن بننے کے لیے کچھ صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا صفات بندے میں ہونی چاہیے جس سے بندہ مرد مومن بنتا ہے۔ اللہ نے 5 صفات گنائی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سب سے پہلے مرد مومن کی نشانی ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا نام آئے، اس کا دل ڈر جائے، کہ اللہ کے ساتھ ایسی والہانہ، عاشقانہ، جنونی محبت ہو کہ اللہ کے نام سے بھی محبت ہو جائے۔ اللہ کا نام آتے ہی بندے کا دل یا تو محبت سے بھر جائے یا اللہ کے نافرمانی کے ڈر سے ڈر جائے کہ میں نے کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرنی۔ تو مرد مومن کی پہلی نشانی بتائی کہ وہ اللہ کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، جنونی محبت رکھے گا۔ ہم تو قانونی مسلمان ہیں کہ نام مسلمانوں والے کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، من مرضی کی زندگی۔ حالانکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ 2 وجہ سے ساری قومیں تباہ ہوئی، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی قومیں 2 وجہ سے تباہ ہوئی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائق امتیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور من مرضی کی زندگی گزاری تو تباہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت پر نماز فرض تھی، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور من مرضی کی زندگی گزاری، اس 2 وجہ سے قومیں تباہ ہوئی۔ اب آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہماری امت بھی نماز بہت 90% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور من مرضی کی زندگی تو نمازی بھی اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات سنتے مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ 2 وجہ سے، تو اس میں مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے کے شوق سے کی وجہ سے یا اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، جنونی محبت پیدا کریں گے، پھر بات بنے گی۔ اور دوسری علامت بتائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ دوسرے مرد مومن کی نشانی ہے کہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کا دل ایمان سے بھر جائے، اس کا ایمان تازہ ہو جائے قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے۔ یہ اللہ نے مرد مومن کی دوسری نشانی بتائی کہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان کے اندر ایک جوش جذبہ پیدا ہو جائے اور ایمان کے اندر ایک آگ لگ جائے۔ قرآن عظیم الشان یہ بندے کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی بتائی وعلی ربہم یتوکلون۔ مرد مومن کی تیسری نشانی یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ پر اعتماد کرے گا۔ کوئی بیماری آئی، سوچے گا اللہ کی طرف سے یہ بیماری آئی ہے،
میں سنت سمجھ کے دوائی لے رہا ہوں، اس دوائی میں آرام نہیں ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے یہ دوائی اثر کرے گی تو مجھے فائدہ ہوگا۔ اللہ کی طرف دیکھے، کیونکہ اللہ کی طرف دھیان جاتا نہیں، اللہ پہ اعتماد نہیں، پھر اس ڈاکٹر اس ڈاکٹر، سارے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، مریض کو آرام نہیں آتا تو آخر پہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو کچھ کر۔ جب آخر پہ اللہ کو رکھا ہوا ہے تو مدد بھی اتنی آئے گی۔ اگر بیمار ہوتے سب سے پہلے آپ کی نظر اللہ کی طرف جاتی، 2-4 گولیوں سے ہی آرام آ جاتا۔ جب آپ نے اللہ کی مدد کو سب سے آخر پہ رکھا تو دیکھ لو پھر کیا ہوا۔ اور جو بندہ ہر وقت اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کی جو عظمت و کبریائی کو سوچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کرتا ہے کہ سپر طاقتیں بھی اس کے آگے جھک جاتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر اعتماد کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ کہتا ہے میں رعب و دبدبے کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرتا ہوں، یعنی رعب و دبدبے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ جہاں بھی مجاہدین ہوں گے ایمان یقین کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، اللہ تعالیٰ سپر طاقتوں کو ان کے ساتھ انہیں جھکا دے گا، ان کا رعب و دبدبہ ڈال دے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے عجیب بات کہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر تلوار کے زور پہ لڑتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اگر مومن ہو تو بغیر تلوار کے بھی وہ لڑتا ہے۔ سنت پر عمل اتنا رعب و دبدبہ کافروں کے اوپر پڑتا ہے کہ وہ بزدل ہو کے بھاگ جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر واقعہ لکھا، شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک آ کے آدمی نے بتایا کہ حضرت کئی دنوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی سنت چھوٹ گئی ہے، سپہ سالار کو میرا میسج دو، پیغام پہنچاؤ، سوچو غور و فکر کرو، کوئی سنت آپ نے چھوڑی ہے۔ جب اس نے نمائندے نے جا کے بتایا کہ خلیفہ نے یہ کہا ہے کوئی سنت چھوڑی ہے اس لیے مدد نہیں آ رہی اللہ کی، مشورہ ہوا، پتہ چلا کہ جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم مسواک والی سنت نہیں ادا کر سکے، تو سپہ سالار نے حکم دیا کہ سارے بندے جنگل میں پھیل جائیں، مسواکیں توڑ کے مسواک شروع کریں۔ اب کافروں کے جاسوس آئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پہلے روز تلواریں تیز کرتے ہیں جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، آج دان تیز کر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ ڈرے کہ یہ تو آج بڑے غصے میں ان کا ہماری بوٹیاں بنا کے کھانے کا شوق ہے، اس لیے بھاگو، ان سے نہیں اب ہم لڑ سکتے، یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ تو مسواک کی سنت نے ایسا رعب و دبدبہ ڈالا کہ کافر بغیر جنگ کیے بھاگ گئے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، کہ مسلمانوں کی رعب و دبدبے کے ذریعے بھی اللہ مدد کرتا ہے، کہ اللہ رعب ڈال دیتا ہے۔ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں ٹی وی کو، ان چیزوں کو، تو مجاہدین کا رعب سپر طاقتوں پہ بڑا ہوا، سپر طاقتیں ان سے ڈر رہی ہیں۔ پہلے ساری زندگی ان کو دہشت گرد کہتے رہے، آج دہشت گردوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں، آج دہشت گردوں سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے، جو ایمان نے پوری دنیا کی سپر طاقتوں کو شکست دے دی۔ ایمان ایسی زبردست طاقت ہوتی ہے کہ اس کے آگے بڑے بڑے لوگ نہیں ٹھہر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ اپنی عظمت اور شان دکھاتا ہے، کبھی کبھی اللہ اپنی شان بھی دکھاتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کی اس جرأت اور ہمت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی شان و شوکت بھی دکھاتا ہے کہ اکیلا آدمی ہو یا مجاہدین ہو، کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے قربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی رعب و دبدبے کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ مسلمانوں کی کئی قسم کی حکومتیں گزری، ایک حکومت میں بادشاہ تھوڑا ظالم تھا، تو علماء حق بیان کرتے تھے اس وقت، تو ایک عالم کو پکڑ لیا کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، اگر آپ جواب نہ دے سکے تو جیل میں بھیج دیں گے۔ اب حضرت کے پاس ایسے عصا پکڑا ہوا تھا جیسے میرے پاس
یہ سنت ہے عصا رکھنا۔ تو ایک وزیر نے کہا کہ آپ بتائیں زمین کا مرکز کون سا ہے، یعنی پوری زمین کا مرکز کون سا ہے؟ اب کسی کو کیا پتا اس زمانے میں؟ تو حضرت کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، حضرت نے تخت کے آگے اپنا عصا گاڑ دیا کہ یہی مرکز ہے۔ تو وزیروں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مرکز نہیں ہے۔ تو حضرت نے ایسا جواب دیا سارے چپ کر گئے، کہا بھئی جس کو شک ہے کہ یہ زمین کا مرکز نہیں ہے تو وہ دونوں طرف سے زمین کو ناپ لے، وہ دونوں طرف سے زمین کو ناپ لے۔ اب کون ناپے گا بھائی؟ کوئی ناپ سکتا ہے؟ اب سارے چپ کر گئے۔ تو ایک وزیر نے کہا کہ میں ایک سوال پوچھوں گا، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ کہا بھئی میرا اللہ ہی میری مدد کرے گا، پوچھو جواب۔ کہا جواب زبانی نہیں دینا، پریکٹیکل دینا ہے، عملی طور پہ اس کا جواب دینا ہے۔ اس نے سوال پوچھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ میں ڈالنے سے اس کو کیا سزا ملے گی؟ آگ کو آگ سے کیسے سزا ملے گی؟ لیکن اس کا زبانی جواب نہیں، پریکٹیکلی عملی جواب دے۔ تو حضرت نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اس کی پڑپڑی میں سر میں زور سے مارا۔ اب اس کو تو تکلیف ہوئی، کہا میں آپ کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا کہ آپ نے مجھے مارا ہے۔ کہا مارا نہیں ہے، آپ نے سوال کا جواب دیا ہے، کیونکہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ زبانی جواب نہیں دینا، عملی پریکٹیکلی جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا اگر مٹی سے مٹی کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آگ سے بھی آگ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر میں نے مٹی اٹھا کے آپ کے ماری، آپ بھی تو مٹی سے بنے ہیں نا، اگر مٹی سے مٹی کو چوٹ لگ سکتی ہے تو آگ سے بھی آگ کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ اب وہ سارے چپ کر گئے کہ یار جو سوال کرتے ہیں یہ جواب دے دیتے۔ بادشاہ نے کہا تم سارے بےعزتی کروا رہے ہو، سارے خاموش ہو جاؤ، میں سوال پوچھتا ہوں۔ کل یوم ہوا فی شان، اللہ والے ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اللہ کی تجلیات اللہ والوں پر پڑ رہی ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے سوال پوچھا بھئی اللہ میاں کیا کر رہے ہیں، کسی کو کیا پتا؟ غیب کا علم تو کسی کو نہیں۔ اب حضرت نے کہا، ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں، میں استاد کی طرح ہوں، تم شاگردوں کی طرح ہو۔ اس سوال کا جواب تب دوں گا کہ اگر تم مجھے تخت پہ بٹھاؤ، خود نیچے کھڑے ہو کے سوال کرو، پھر میں جواب دوں۔ اب بادشاہ کی مت ماری گئی، وہ نیچے آ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت تخت پہ بیٹھ گئے۔ کہا پوچھو سوال۔ کہا کہ بتائیں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ابھی یہ کام کیا ہے کہ فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا، بادشاہ کو نیچے اتار دیا، یہ کام کیا ابھی۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ واقعی ان کے پاس ایسا علم ہے، اس علم کی برکت سے جو سوال پوچھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں نالج از پاور، کہ علم میں بھی بڑی زبردست طاقت ہوتی ہے۔ تو بھائی جو بندہ اللہ پر جتنا زیادہ اعتماد کرتا ہے، جتنی زیادہ محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ مدد فرماتے ہیں، میدان جنگ بھی مدد فرماتے ہیں، گھر میں بھی مدد فرماتے ہیں، جہاں بھی چلے جائے گا اللہ مومن کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں دشمن دروازے تک پہنچ گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نیچے دیکھے تو ہم نظر آئیں گے، تو کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایک جالے کے ذریعے، جالا لگا ہوا تھا، مکڑی کے جالے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کر دی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے کعبے کی ابابیلوں کے ذریعے حفاظت کرائی۔
کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے مرد مومن کی تیسری نشانی کہ اس کو اللہ کے اوپر اعتماد ہو، توکل ہو، اللہ کے ساتھ ایسا والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہو کہ ادھر سے وہ دعا مانگے ادھر سے اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ ہے جی، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، کوئی آنسو تو ہم اللہ کے حضور بہا لیں۔ آگے فرمایا چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، اور چوتھی مرد مومن کی علامت ہے کہ وہ نماز کو قائم و دائم رکھتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی کا قول ہے، مفہوم ہے کہ جو 100 نمبر والی نماز پڑھے گا وہ 100% گناہوں سے بچے گا، جو 30-40 نمبر والی نماز پڑھے گا اتنی ہی فیصد نماز گناہوں سے بچائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ 100% خشوع و خضوع والی جو ہے تکبیر اولیٰ والی نماز پڑھنے والے بن جائیں تو آپ 100% گناہوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اور پانچویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں پر۔ تو فرمایا یہ 5 صفات والے لوگ کون ہیں؟ اولئک یؤمنون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں گی، ان کی اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ سچے پکے مومن ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ 5 صفات ہمارے اندر پیدا کر کے ہمیں بھی سچا پکا مومن بنا دے۔ آج میرے دوستو وقت ہے، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا موت سر پہ پہنچ جائے گی، آخری وقت آ جائے گا، بندہ جائے گا میں نیک بنتا ہوں، نو چانس، اس وقت کو کوئی چانس نہیں ملے گا۔ موت کا وقت اٹل ہے، موت آتی ہے تو واپس نہیں جاتی پھر۔ تو آپ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو ہو کے بیٹھے ہیں، سچی سچی توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے ہمیں صحیح معنوں میں مرد مومن بنا دے۔ تو اس لیے اب میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں۔ اس میں 3 بڑی بڑی نیتیں کرنی ہیں کہ میں اللہ سے ہر حال میں راضی رہوں گا، اللہ میرے بھی ہر حال میں راضی ہو جائے۔ جو بندہ ہو کر اللہ سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے اللہ بھی اس سے ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری کہ میں کامل اتباع سنت کروں گا اور اس کے لیے عشق رسول پیدا کروں گا تاکہ میرے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور تیسری نیت کہ میں اپنے کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، ریا، دکھاوا، عجب، تکبر، دل کی غفلت کہ میرا دل اللہ اللہ نہیں کر رہا، ان ساری کمیوں کوتاہیوں سے سچی سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ 3 نیتیں کر لیں گے انشاءاللہ، آپ توبہ کریں گے اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ اور جو یہ چاہے کہ میری اصلاح ہو جائے، تربیت ہو جائے، میرے دل میں اللہ اللہ ہونے لگ جائے، تو وہ بیعت کی نیت بھی کر لے تو اس کی بیعت بھی ہوگی، پھر اس کو دعائیں توجہ ملے گی اور تو اس کی اصلاح و تربیت بھی اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ تو یہ بیعت کی نیت کر کے یہ توبہ کر لے۔ جو پہلے کسی سے بیعت ہے تو وہ صرف توبہ کی نیت کرے، باقی سب جو ہے بیعت کی بھی نیت کرے۔ اس سے پھر آپ کو مفت کی دعائیں بھی ملیں گی، توجہ بھی ملے گی اور آہستہ آہستہ آپ کی زندگی تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہم یہاں نیک اور ایک بننے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم اس وقت توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہوئے ہیں۔ اب ہلکے پھلکے سے وظائف کرنے ہیں، مشکل نہیں ہے، تو دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ ایک تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، جو بندہ باوضو کرے رہے اور استغفار کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو باوضو رہنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ عصر سے عشاء تک تو 3 نمازیں بڑی آسان ہیں، باوضو رہے، گناہوں سے بچنا اور بہت سی فضولیات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ پھر بائیں پسلیوں کے نیچے یہاں دل ہے، تو یہاں سوچ رہے ہیں دل کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ شروع میں دل اللہ اللہ نہیں کرے گا، لیکن اپنی سوچ فکر ایسی بنائے کہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور کہے گا، نہیں تو آخری وقت تو ضرور ہی کہے گا۔ اسی طرح تھوڑی دیر میڈیٹیشن مراقبہ کریں کہ جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ پرلی طرف دیکھیں تو میں بات نہیں کر سکوں گا۔ آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھوں، اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سما رہی، دل کی سیاہی ظلمت غفلت سستی دور ہو رہی اور دل اللہ اللہ کہہ رہا میں سن رہا ہوں۔ شروع میں بڑے وسوسے خیالات اوٹ پٹانگ آئیں گے، کیونکہ جو دل میں کچرا جمع ہے وہی باہر نکلے گا۔ کمرے میں اندھیرا ہو روشنی آئے تو اندھیرا نکلتا ہے باہر۔ اسی طرح شروع میں وسوسے بہت آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا دل۔ اور اسی طرح 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پوری دوائی کھائیں گے پورا آرام آئے گا، 100 دفعہ صبح شام۔ اگر تھوڑی دوائی کھائیں گے تو تھوڑا سکون ملے گا۔ تو یہ سکون حاصل کرنے کا نسخے بتا رہا ہوں کہ 100 دفعہ استغفار صبح شام کریں گے، روز کے گناہ روز معاف ہو جائیں گے تو سکون ملے گا۔ اسی طرح 100 دفعہ درود شریف پڑھیں گے سکون ملے گا۔ اگر 100 دفعہ نہیں تو 40 دفعہ کر لیں، 40 دفعہ نہیں تو 11 دفعہ تو ہر بندہ کرے نا استغفار درود شریف۔ اسی طرح اللہ کی محبت کے لیے قرآن پڑھیں، ایک پارہ پڑھ لے تو اچھا ہے، نہیں تو آدھا پارہ، ایک پاؤں، ایک رکوع، یا اٹھا کے دیکھ لیں یہ میرے رب کا کلام ہے، سچا کلام ہے۔ تو وہ صبح قرآن کو ہاتھ ضرور لگائیں، ٹچ کریں باوضو ہو کے۔ اور چھٹا ہے رابطہ کہ ہماری خانقاہ یہ پرانے ٹول پلازے کے ساتھ ہی پنڈی کی طرف 2-3 منزلہ مسجد ہے، مدرسہ ہے اور خانقاہ ہے، جہاں ہم ذکر فکر کی مجلس ہر ہفتے کو کرتے ہیں عصر سے عشاء تک۔ اس میں بھی شامل ہوں، بیان ہوتا ہے، مراقبہ ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رابطہ رکھنے کے لیے ہمارا ایک چینل ہے، اس چینل کو سنیں۔ ایک تو چھوٹے بچوں کی تلاوتوں کے لیے چینل ہے کہ پوری دنیا کے چھوٹے بچوں کی تلاوتیں ہم نشر کرتے ہیں، ٹروتھفل چینل۔ اور میرے بیانات کے لیے چینل ہے کہ سکون دل چینل ہے، سکون دل چینل کے نام سے ہر ہفتے کو بھی بیان ہوتا ہے اور 9 بجے کے قریب، اور اسی طرح اس میں کلپس ہیں، 200-300 کلپس پڑے ہیں میرے بیانوں کے، وہ بھی سن سکتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر۔ اسی طرح اس ساجد نے کوئی 40 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب تقریباً 15 سال لگا کے لکھی ہے، قرآن انقلابی کتاب۔ اسی طرح بچوں کے لیے قرآن یاد کرنے کے آسان طریقے، قرآن پکا کرنے کے طریقے۔ اسی طرح ہر بندے کو حافظہ کمزوری ہونے کی بیماری ہے تو حافظہ تیز کرنے کے طریقے۔ اسی طرح اپنی تربیت کرنے کے لیے تربیتی مجالس، اس کو گھر میں ایک مجلس روز پڑھے تو گھر کا ماحول بدلے گا۔ اسی طرح 14-15 سال تقریباً لگا کے میں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر سکون دل، وہ اللہ نے بہت اس کو قبولیت دی ہے۔ ابھی 2 جلدیں اس کی آئی ہیں سورۃ نساء تک۔ اگر ایک آیت بھی روز پڑھ لیں تو آپ کا دل میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ ہر آیت میں سے میسج نکالیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، تو بھائی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں قرآن میں۔ تو ہر آیت میں سے ہم نے میسج نکالا ہے، اس میسج کو پڑھو اور موبائل کے ذریعے دوسروں کو بھی بھیجے، تو اس سے ہمیں بھی سکون ملے گا، دوسروں کو بھی سکون ملے گا۔ اور ایک چھوٹا کتابچہ ہے اسی موضوع پر، سکون دل حاصل کرنے کے طریقے کیا کیا ہے، تو وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
اپنے کردار، گفتار، کتاب، ہر طریقے سے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ ہم یہ قرآن اور کلمے کی دعوت کافروں تک بھی پہنچائیں، جیسے انہوں نے اپنی گندی فلمیں ہم تک پہنچا دی، ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں کلمہ اور قرآن ان کے گھروں تک پہنچانا ہے۔ تو آج نیت کریں کہ ہم اپنا کلمہ اور قرآن ان کافروں کے گھر گھر تک پہنچائیں گے۔ اللہ ہماری غیب سے مدد کرے۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔